S+TV, safety for all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ تمام تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا اکیلا تنہا خالق و مالک و رازق، اور وہی معبود حقیقی ہے۔ انگنت درود ہو ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ دائس پر تشریف فرما صدر محترم، معزز علماء کرام اور ذمہ داران اس مرکز کی، اللہ تعالیٰ کا بھی بڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور دنیا کی جتنی زندگی گزرتی جا رہی ہے، خوف اور دہشت کا ماحول اتنا ہی زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے موقع بھی اللہ تعالیٰ ہمیں امن و امان کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ یہاں پہ جمع رکھا ہے۔ اس سے بڑی کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمارے لیے فی الحال نہیں ہو سکتی۔ عزیز دینی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ ہے میڈیا، اس کے فوائد اور نقصانات۔ ہم میں سے کون ہے جو میڈیا سے آج واقف نہیں ہے؟ ہماری زندگی جس تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہی ہے، اسی طرز پر میڈیا بھی ترقی کرتے جا رہا ہے۔ جب میڈیا کا نام آتا ہے تو ایسے معصوم گھروں کو بھی آپ دیکھیں جو کبھی اپنی زندگی امن و امان کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے، لیکن وہ جیل کی چار دیواری میں قید ہو چکے ہیں۔ جب میڈیا کا نام آتا ہے، وہ لوگ جو انسانیت کے دشمن، انسانیت کے قاتل اور لوگوں پر اپنے ظلم و وحشت کا راج کرنے والے آزاد پھرتے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ میڈیا کی بات کریں تو سچ جھوٹ ہو جائے گا، اور جھوٹ سچ ہو جائے گا، سچا جھوٹا ہو جائے گا، اور جھوٹا سچا ہو جائے گا۔ امانت دار خائن ہو جائے گا، اور خائن امانت دار ہو جائے گا۔ اگر کسی کو زمین کی گہرائی سے نکال کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچانا ہے تو میڈیا کا سہارا لیجیے۔ اگر کسی کو کسی کی عزت و ناموس پر اگر بدنامی کے داغ لگانے ہیں تو میڈیا کی طرف جائیے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے میڈیا کو دور نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس دور میں میڈیا کی حقیقت آپ کے سامنے عیاں کر رہا ہوں۔ میڈیا جہاں ایک طرف آپ کے لیے ایک دوسرے سے ملنے کا، باہم تعلقات قائم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، کسی اچھے مقصد کے خاطر اپنے آپ کو لگانے کے لیے، ایک اچھے مقصد کے خاطر اپنے آپ کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ، وہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے تو میڈیا آپ کو ایک ایسی چیز کی طرف لے جائے گا جہاں پہ انسانیت کے نام پر دھوکہ نہیں آپ کو ملے گی، جہاں پہ آپ کو ہر طرح کا بازار ملے گا۔ دھوکہ دہی کے نام پر، قتل و غارت گیری کے نام پر، فحش و عریانیت کے نام پر بہت ساری چیزیں ہیں۔ تفصیلات کے سامنے میں آپ کے ساتھ بات کروں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ میڈیا آج ہے کیا۔ ایک ہمارے ذہنوں پہ میڈیا کا ایک جنون سا سوار رہتا ہے، لیکن میڈیا کس حد تک ہمارے زندگیوں میں داخل ہو چکا ہے اس کا ہم اندازہ لگاتے ہیں۔ ویسے میڈیا کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو روز اول ہی سے ہے۔ میڈیا کا مطلب ہے کہ ایک انسان کا پیغام دوسرے انسان تک پہنچنا،
ایک انسان لوگوں تک پہنچنے کے لیے اپنے جو ذرائع استعمال کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ میڈیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی لوگوں تک اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے انبیاء کو بھیجا، رسول کو بھیجا، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتابیں عطا کی تاکہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک صحیح انداز میں پہنچایا جا سکے۔ تو اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے نمائندے تھے، اسلام کے نمائندے تھے۔ انہوں نے رب کو اللہ بندوں کے ساتھ جوڑ دیا، انہوں نے رب کو اللہ کے بندوں کو ساتھ جوڑ دیا، اور بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت تک لے گئے۔ تو یہ کردار اگر آپ اسلامی اعتبار سے دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو ہدہد جو سلیمان علیہ السلام کے لشکر عظیم کا ایک ادنا سا سپاہی ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک امت کا، ایک قوم کے اسلام کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے میڈیا، جس کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو ہر زمانے میں، ہر دور میں میڈیا نے کام کیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس نعمت کا ہم صحیح استعمال کریں۔ اگر صحیح استعمال کریں گے تو یہی مثال ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا مکے سے نکلے تھے دعوت دین لے کر، لیکن الحمدللہ اگر آپ آج دنیا کی تعداد دیکھیں گے تو تقریباً 150 کروڑ سے زائد لوگ مسلمان ہیں۔ کہیں نہ کہیں اس میں میڈیا کا کردار ضرور ہے۔ ہر دور میں میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں، وہ اسلام کے دشمن جو ابو جہل، ولید بن مغیرہ تھے، ان کا کام کیا تھا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو متنفر کیا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کے نبی سے قریب آنے سے روکتے تھے۔ یہ ان کا اس وقت کا میڈیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ اسلام کے قریب نہ آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہیں۔ اسی لیے وہ اللہ کے رسول کے تعلق سے کبھی کاہن کہتے تو کبھی جادوگر کہتے تو کبھی شاعر، کبھی مجنون کہہ دیتے تھے۔ یہ میڈیا کی کارستانیاں ہوا کرتی تھی۔ لیکن وہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ذرائع اپنائے، وہ بھی میڈیا کی ایک تشکیل ہے، وہ بھی میڈیا کی ایک صورت ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کے لیے، مدینے والوں کی تعلیم و تربیت کے لیے صحابہ کو بھیجا، پھر صحابہ کو آپ نے مختلف جگہ پر مقرر کیا، مختلف جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار بنا کر بھیجا، بادشاہوں کے نام آپ نے خطوط لکھے۔ غرض آپ نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جو بھی طریقہ کار اپنایا، وہ طریقہ کار ہمارے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن میڈیا کو ایک مستقل شکل دینے کے لیے، ایک مستقل نالج کے طور پر، ایک سائنس کے طور پر استعمال کرنے کا جو رسم و رواج کا طریقہ شروع ہوا، وہ آزادی سے قبل، اس وقت جب لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے لوگوں نے کیا استعمال کیا؟ اخبار و جرائد کا استعمال کیا، اخبار و رسائل کا استعمال کیا، تاکہ اپنی بات کو لوگوں کے سامنے آپ رکھ سکیں۔ اپنی جو بھی بات آپ کہنا چاہتے ہیں قوم کے ساتھ، قوم سے آپ مخاطب ہونا چاہتے ہیں، ایک لارجر ماسس پہ مخاطب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری تھا کہ اس میڈیا کا آپ انتخاب کریں۔ لیکن اس کے بعد جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی گئی، یہ میڈیا اخبار کی گلیوں سے نکل کر انٹرنیٹ کے سیاروں ستاروں میں چلا گیا۔ اگر آپ دیکھیں گے جس طرح سے اس دور نے ترقی کی کروٹ لی، اس طرز پہ آپ نے دیکھا کہ میڈیا اپنے نئے نئے صورتوں میں، نئی نئی شکلوں میں آتا جا رہا ہے۔ آج ہم میں سے کوئی بھی اس میڈیا کے ذرائع سے دور نہیں ہے۔ یہ موبائل جو ہماری زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، یہ ہمارے میڈیا کا بہت بڑا پاور ہاؤس ہے۔ تو یہ میڈیا اور اس کی کچھ اقسام، جیسے پرنٹ میڈیا، اخبار ہے، رسائل ہے، مختلف قسم کے میگزینز ہیں، یہ پرنٹ میڈیا میں شمار ہونے والی چیزیں۔ پھر آپ ڈیجیٹل یا الیکٹرانک میڈیا میں جائیں تو یہ ساری چیزیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اور انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ اگر ایک قدم اور آگے بڑھ کر دیکھیں تو سوشل میڈیا یہ آج ہمارے دور پہ سب سے زیادہ راج کرنے والا ہے۔ یہ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ تو غرض یہ تھی میڈیا۔ اب جتنے مختلف نیوز چینل ہیں وہ بھی میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں میڈیا کی یہ اہمیت کیا ہے، اس کا رول اور اس کا کردار کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایک ہدہد جب ایک قوم کے اسلام کا سبب بن سکتا ہے، ایک ہدہد ایک قوم کے اسلام کا سبب بن سکتا ہے، تو میڈیا کتنا پاورفل اور کتنا اسٹرانگ ہو سکتا ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کے پنوں کی وقت گرداری کریں گے، ان کو پڑھیں گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جس نے بھی اس میڈیا کا استعمال کیا، چاہے اس نے اس دنیا کو ترقی کے راہوں پر پہنچانے کے لیے یا اس دنیا کو پستی میں ڈالنے کے لیے، سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے یا جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے، غرب جس طرح سے بھی اس میڈیا کا اس نے استعمال کیا، اس نے بھرپور سے فائدہ اٹھایا۔ چاہے اگر آپ یہود کو دیکھ لیں، ایک زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہٹلر نے یہود کو بری طرح سے پچھاڑا تھا، ان کو بہت بدنام کیا تھا، ان کے کرتوتوں کے سبب، ان کے کاموں کے سبب، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں گنایا کہ یہودیوں نے انبیاء کا قتل کیا، لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ لیکن اسی میڈیا کا طاقت کا استعمال کرتے ہوئے یہود نے، اگر آپ دیکھیں گے تو ساری دنیا پر اپنے میڈیا کے ایسے شکنجے گاڑ چکے ہیں کہ دنیا کو جو بتانا چاہتا ہے، دنیا کو جو سچ سمجھانا چاہتا ہے، دنیا کے سامنے جو بات لانا چاہتا ہے، وہی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس نے اس میڈیا کے پاورفل روپ کو، اس ٹول کو اپنایا اور لوگوں کی پوری مائنڈ سیٹ کو، لوگوں کے پورے مائنڈ سیٹ کو چینج کر دیا، لوگوں کے پورے نظریے کو چینج کر دیا۔ میرے بھائی، نظر کا تو علاج ہو سکتا ہے، لیکن انسان کے نظریے کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک مرتبہ نظریہ بگڑ جائے گا تو پھر کبھی نہیں وہ سدھرے گا۔ تو اگر آپ دیکھیں کس طرح سے ان لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کی امیج کو خراب کرنے کے لیے، اسلام کو ایک دہشت گرد آتنکواد مذہب بتانے کے لیے اندر کوشش کر لی اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اگر کہیں مسلمان آپ کو نظر آ جائے تو آپ پریشان ہو جائیے، آپ خوف کے عالم میں چلے جائیے، کیونکہ مسلمان آپ کی جان کا دشمن ہو سکتا ہے۔ اسلام اب کوئی امن والا مذہب باقی نہیں رہا، بلکہ یہ آپ کے لیے دہشت گردی کا مذہب بن چکا ہے۔ انہوں نے اپنی امیج کو اس طرح سے ثابت کیا، اپنی بات کو اس طرح سے ثابت کیا کہ جو باتیں ان کے لیے نہیں تھی، جو حق ان کے لیے نہیں تھا، اپنے حق کو بھی ان لوگوں نے اس کے ذریعے منوا لیا۔ اگر آپ دیکھیں اس میڈیا کے رول کو، اس میڈیا کی ترقی کو یا اس کے کردار کو، آج ساری دنیا میں جو عوام ہے وہی بات سمجھتی ہے جو میڈیا میں دیکھتی ہے، وہی بات کو یقین کر لیتے ہیں جو بات دکھائی جاتی ہے۔ جبکہ اسلام نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب تمہارے سامنے کوئی بات آ جائے، اے ایمان والو، تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ لیکن میڈیا کا کہا جاتا ہے نا کہ ایک جھوٹ کو جب بار بار کہا جائے تو سچ کی شکل اختیار کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ کچھ میڈیا کے تعلق سے ہوا۔ جن لوگوں نے میڈیا کو اپنایا، جن لوگوں نے میڈیا میں ترقی کرنے کی کوشش کی، ان لوگوں نے لوگوں کے ذہنوں پر راج کر دیا۔ کسی کی جسمانی غلامی ایک وقت تک ہوتی ہے، لیکن ذہنی غلامی ہمیشہ کی غلامی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس میڈیا کے اسٹرانگ اور پاورفل ٹول نے لوگوں کے نظریے کو تبدیل کر دیا۔ اگر آپ دیکھیں، ایک مثال میں دیتا ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی، ان کا ایک اخبار نکلتا تھا الہلال کے نام سے۔ اس زمانے میں جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی علماء کرام اگر جنگ آزادی کا حصہ بنے تو اس کا بہت بڑا کردار یا بہت بڑا صحرا مولانا ابوالکلام آزاد کے جو اخبار تھا الہلال، اس کے نام جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ میڈیا ہر دور میں، ہر وقت میں اپنے اپنے کردار کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اگر آپ اس پہ گہرائی کے ساتھ نظر ڈالیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا، اگر آج دنیا میں جہاں کہیں بھی کچھ ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میڈیا بآسانی کے ساتھ پیش کر دیتا ہے۔ اگر آپ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے دنیا کے نگر نگر کی، گلی گلی کی ساری خبریں آپ کے سامنے آ جائیں، اور اس میں ذہنوں پہ کس طرح سے اثر پڑا، اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ فلمی دنیا اگر آپ دیکھیں تو لوگوں نے اس کو اس طرح سے اپنایا
کہ لوگوں کی ذہنیت کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو ہر طرح سے فلموں کے ذریعے کنٹرول کیا گیا۔ اگر آپ معاشرے میں کوئی ٹرینڈ چلانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگوں میں کچھ ایک بات بتانا چاہتے ہیں، تو یقین مانیے ان لوگوں نے اس کے ذریعے لوگوں میں ایک ایسا کردار پیش کیا کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان کس طرح سے دکھے، اسلام کس طرح سے ہوگا۔ اگر آپ یہ فلموں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ مسلمانوں کی چھوی یا مسلمانوں کی تشکیل یا ان کا فگر کس طرح سے لوگوں میں ثابت کیا گیا۔ تو یہ بات میڈیا کے رول کی اور کردار کی ہے۔ اب اس کے بعد میں جو اہم موضوع ہے اس طرف میں چلتا ہوں کہ میڈیا کے جو فوائد ہیں اور اس کے نقصانات ہیں اس پر ہم غور کریں گے۔ میرے بھائیوں، جہاں تک فائدے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت کو اتارا ہے وہ نعمت ہمارے لیے یقیناً فائدے مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں، اگر اس کا ہم صحیح استعمال کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے یہ چیزیں فائدے کا باعث ہوگی۔ تو سب سے پہلے جو عظیم فائدہ ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان ساری چیزوں کی نشر و اشاعت لوگوں تک اس قدر پہنچ گئی کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو لیکن آپ تک دین کی باتیں بآسانی پہنچ جائیں گی، قرآن کی باتیں آپ تک پہنچ جائیں گی۔ سینکڑوں علماء کرام کے دروس آپ کے انگلیوں پر ہوں گے۔ آپ جس عالم کا بیان سننا چاہتے ہیں، جس عنوان پہ آپ بات سننا چاہتے ہیں یا جو بات پہ آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، یقیناً وہ آپ کے لیے موجود ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس میڈیا نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا، بہت بڑا رول ادا کیا کہ آپ تک دین اسلام کی حقانیت کو، دین اسلام کی سچائی کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا، لوگوں کے سامنے بتا دیا۔ یہ سب سے پہلا اور عظیم فائدہ ہم جانتے ہیں۔ دوسرا، اگر آپ دیکھیں گے بڑے بڑے علماء کرام جن تک جانے کے لیے، جن سے ملنے کے لیے شاید ہماری زندگی ناکافی ہو، لیکن آپ کو ایسے بڑے بڑے علماء کرام، ان کی تقریریں، ان کے دروس، ان کی کتابیں، ان کے محاضرات، یہ ساری چیزیں آپ کو انٹرنیٹ پہ بآسانی سے مل جائیں گی اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو صحیح معنوں میں جو دین کی تڑپ رکھنے والا انسان ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ علماء سے کچھ سیکھے تو اس کو اپنا لے، ورنہ اسلاف کے زمانے میں ایک جگہ سے سفر کر کے دوسری جگہ جانے کے لیے مہینوں لگ جاتے تھے، جس میں انسان کی جان و مال کا خطرہ ہو جاتا۔ لیکن آج میڈیا نے یہ ساری چیزوں کو نکال کر آپ کے سامنے بآسانی سے رکھ دی، اور آپ کے سامنے یہ ہے کہ آپ دین سے جس سے لینا چاہیں گے وہ آپ کے لیے بآسانی مل جائے گی۔ تیسرا فائدہ کتابوں سے متعلق۔ میرے بھائی، جب علماء کرام نے کتابیں لکھی، اس کتابوں کے بہت فائدے ہوئے، لیکن ہر انسان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ساری کتابیں اپنے پاس خرید لے یا ساری کتابیں اپنے پاس وہ جمع کر لے، لیکن میڈیا کے ذریعے یہ ممکن ہو سکا کہ آپ دنیا بھر کی جو کتابیں ہیں، جو اسلامک کی کتابیں، نفع بخش کتابیں، آپ اس کو محفوظ کر سکیں گے، اور جب چاہیں جس کتاب سے چاہیں آپ وہ بات پڑھ چکیں، تو یقیناً یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اگر یہ صرف علمی اعتبار سے تھی، اب اس کے بعد دیکھیں، ابھی ہم لاک ڈاؤن سے گزرے ہیں، اس بڑے پینڈیمک سے گزرے ہیں، شاید دنیا کے کاروبار نے ایک الگ رخ لے لیا ہو۔ جو کاروبار پہلے آسمان کی بلندیوں کو چھوتے تھے ہوں گے، آج وہ زمین بوس ہو گئے ہوں گے۔ لیکن ایک چیز جو اس پینڈیمک میں بھی، اس دور میں بھی بہت اچھی ترقی کے دور پر چلی گئی، وہ تعلیم اور تعلم کا دور ہے۔ پہلے پڑھنے کے لیے آف لائن کا استعمال ہوتا تھا، لیکن جیسے یہ معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے علم کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ذریعہ منصب کیا، جس کے ذریعے ہم لوگوں تک اپنی تعلیم کو، اپنی تربیت کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو اس میڈیا کے ذریعے یہ ممکن ہو سکا کہ ہم لوگوں کے درمیان ان کی تعلیم و تعلم کا، ان کی تربیت کا ہم خیال رکھ سکیں۔ یہ ایک علمی فائدے تھے۔ اب انفرادی فائدے کیا ہیں، دیکھیں آپ۔ انفرادی فائدے کی اگر بات کریں گے، ذرا غور کریں، ہم میں سے جتنے بھی لوگ یا جو بھی لوگ ایک زمانے میں سعودی میں یا گلف کنٹری میں کہیں اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے بیوی بچوں سے دور رہے ہوں گے، ایک خط کو بھیجنے کے لیے کتنے دن آپ کو لگتے تھے؟
اپنے عزیزوں کی صورت دیکھنے کے لیے آپ ترس جاتے تھے. جس جہاز میں بیٹھ کر آپ سفر کرتے تھے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب میری چھٹی ختم کر کے واپس گھر کو آؤں گا یہ میں زندہ رہوں گا یا میرے گھر والے زندہ رہیں گے. ذرا جان لو, ان لوگوں سے پوچھو جو اپنے گھر سے پردیس میں کمانے کی غرض سے, تعلیم کی غرض سے یا کسی اور غرض سے دور رہے ہوں گے. اپنے اپنوں کی آواز سننے کے لیے وہ ترس جاتے تھے, اپنوں کو دیکھنے کے لیے وہ ترس جاتے تھے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس میڈیا کی سہولت کے سبب ہم اپنے اپنوں کا دیدار کرنے لگتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان کی خیر خرید دریافت کر سکتے ہیں. یہ چیز ہمارے لیے بہت آسان ہوگی. اور ایک فائدہ کہ آپ اس دور میں میڈیا کے ذریعے اتنا علم رکھ سکتے ہیں, اتنی معلومات رکھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں پر دستیاب ہے, کون سی چیز کا کیا فائدہ ہے, کون سی چیز سے کیا نقصان ہے. اب آپ کو لوگ دھوکہ نہ دے سکیں, اب آپ کو لوگ بیوقوف نہیں بنا سکیں گے. آپ کے سامنے معاملہ ہے, کوئی آدمی ایک دعویٰ کر رہا ہے تو آپ کے پاس موجود ہے, اس دعوے کی آپ تحقیق کر لیں, اس بات کو آپ جان لیں کہ یہ بات سچائی پر مبنی ہے یا جھوٹ پر مبنی ہے. اسی لیے دیکھتے ہوں گے آپ کئی کمپنیز آپ کے سامنے آتی ہیں, کئی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں, آپ فوری طور پر کنزیومر ریویوز میں جاتے ہیں, کسٹمر ریویوز میں جاتے ہیں اور آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جو بندہ جس بات کی تجارت کر رہا ہے وہ کس حد تک مفید ہے اور کس حد تک نقصان ہے. آپ کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے. تیسرا جو فائدہ ہوا کہ کئی کاروبار ایسے تھے جو صرف محدود ہو کر رہ گئے, لیکن اس میڈیا کے ذریعے آپ دیکھیں اپنا کاروبار جو بستی تک آپ کرتے تھے وہ کاروبار بڑھتے ہوئے ایک بستی سے شہر کی طرف چلا گیا, شہر سے صوبے میں چلا گیا, پھر ملک میں گیا, پھر بین الاقوامی طور پر پھیل گیا. یہ کس کے ذریعے ممکن ہو سکا؟ اسی میڈیا کے ذریعے ممکن ہو سکا, جو انسان کی تجارت کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ بن چکا. کئی ایسے ڈاکٹرز ہیں, کئی ایسے علاج کرنے والے ہیں جن کے علاج اور جن کے ڈاکٹر کی شہرت نے ان کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ لوگ دور دراز کا سفر کرتے ہوئے ان ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں, میلوں سفر کر کے چلے جاتے ہیں. یہ کس کے ذریعے ممکن ہو سکا؟ اسی میڈیا کے ذریعے ممکن ہو سکا. یہ انفرادی طور پر فائدے ہوئے. اگر آپ اجتماعی طور پر فائدے دیکھیں گے تو آپ یہ ممکن ہو سکا آپ کے لیے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک کے روابط, ایک ملک سے دوسرے ملک کے تعلقات, ایک قوم سے دوسرے قوم کے تعلقات, اس قوم کو سمجھنے کے لیے, اس قوم کو معلوم کرنے کے لیے, ان کے نفسیات کو سمجھنے کے لیے اس میڈیا کے ذریعے آپ کے لیے ممکن ہو سکا کہ گھر بیٹھے ہی آپ حلال طریقے سے دنیا کی سیر تفریح کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے کہا قل سیروا فی الارض, اس بات پر آپ عمل کر سکتے ہیں اور دنیا کے مختلف مقامات کا جائزہ لے سکتے ہیں, اور جتنی حسین دنیا اللہ نے پیدا کی ہے اس دنیا سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں. یہ تو خیر کچھ فائدے تھے جو مختلف طور پر ہمارے لیے آئے ہیں. اب میں آپ کے سامنے کچھ نقصانات اور ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنا فائدہ ہم اس چیز سے اٹھانا ہے, اس میڈیا سے جتنا تعلق ہم کو بنانا ہے, ہم نے اس کو چھوڑ کر اپنے زندگیوں میں اس میڈیا کو کتنا سوار کر لیا ہے اور ہماری زندگی کا رخ کدھر سے کدھر چلا جا رہا ہے. جہاں فائدے آپ دیکھتے ہیں اسی فائدوں کے ساتھ آپ نقصان کو بھی دیکھتے چلیں. سب سے بڑا نقصان جو میں بتانا چاہتا ہوں, جیسا کہ شیخ محترم نے اخلاق کے سلسلے میں بات بتائی تو نوجوانوں کا ایک اہم کردار آپ نے بتایا. میرے بھائیو, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یا پہلے جو دور ہمارا تھا, اس داڑھی کو, اس ٹوپی کو لے کر کوئی تھیٹر نہیں جاتا تھا, اس داڑھی کو, اس کپڑوں کو, اس ٹوپی کو لے کر کوئی تھیٹر نہیں جاتا تھا, کوئی حرام کام نہیں کرتا تھا. لیکن آج اس موبائل کے ذریعے, اس میڈیا کے ذریعے رات کی تنہائی میں, تاریکی میں جب پردے گر جائیں, آپ اور آپ کا نفس ہو جائے تو یہ میڈیا آپ کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے. آپ جب مومن تھے لمحات میں آپ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں, آپ اخلاق سے نکل کر بے حیائی کی طرف, عریانیت کی طرف چلے جاتے ہیں. پہلے گناہ کرنے کے لیے چل کر آپ کو جانا پڑتا تھا, آج گناہ آپ کے سامنے ہے, گناہ آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں پر ہے. میرے بھائی, جب رات تاریک ہو جائے تو اسی وقت پہ آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے. یہ اصل میں تقوی کا کردار ہے. ذرا غور کریں, ہر ایک کے موبائل میں اسکرین ٹائمنگ ایک
آپشن ہوتا ہے جہاں آپ کو اندازہ لگتا ہے کہ ایک دن میں آپ نے کتنے اسکرین یوز کیا، کون سے آپ نے ایپس یوز کیے، کون سی چیزیں آپ نے استعمال کی. ذرا تنہائی میں اپنے آپ کا جائزہ لیں. ایک دن میں یا ایک ہفتے میں نے کیا کیا چیزیں دیکھی. اگر صرف موبائل سے ہسٹری ڈیلیٹ کرنے سے آپ کے دل کی ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہو جائے گی. آپ دیکھیں کہ انسٹاگرام پہ میرا وقت کتنا گزرا ہے، واٹس ایپ پہ میں نے کتنے گھنٹے لگائے ہیں، یوٹیوب کو میں نے کتنے دیکھا ہے، نیٹ فلکس میرے کتنے سبسکرپشن ہیں، یا دوسری جتنی بھی مختلف قسم کے ایپ ہیں، ان ساری چیزوں میں کیا ہوں میرے بھائی. اگر آپ دیکھیں گے پہلے ایک دور تھا، اس دور میں مسلمان تو مسلمان، دوسرے ہمارے بھائی بھی اخلاق و کردار کے معاملے بہت بڑا اعلیٰ کردار ادا کرتے تھے. لیکن آپ اگر فلموں کی دنیا کی بات کریں، یہ فیشن روحانیت کی بات کریں، تو اب دور بالکل بدل چکا ہے. اب ہم کو نہیں لگتا کہ ہمارے بچے کب جوان ہو رہے ہیں اور کب بڑوں کی باتوں کو سمجھنے لگیں گے. اس کا اندازہ بھی نہیں ہو رہا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ میڈیا کو ہم نے اپنے دلوں پر اس طرح سے سوار کر لیا کہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر افسوس ہوتا ہے، سب افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر بے حیائی کی چیزیں سارا خاندان مل کر، سارا پریوار مل کر دیکھ رہا ہے. تو میڈیا کا یہ بہت بڑا نقصان ہے. اخلاق و تربیت کے معاملے اس کے جنازے نکل رہے ہیں اور ہم کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا کہ کب ہمارے بچوں کے اندر عریانیت فحش کے تعلق سے ایک دلچسپی بڑھ رہی ہے اور ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں. پہلے کم سے کم ایک انسان ایک فلم کو دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے لگا دیتا تھا، لیکن آج انسان ٹک ٹاک کی شکل میں یا ریلز کی شکل میں، میوزیکلی کی شکل میں صرف 45 یا 30 سیکنڈ کے اندر کئی چیزوں سے وہ متعارف ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ دیکھتے بیٹھیں گے تو آپ کو اندازہ بھی نہیں لگے گا کہ کب فجر سے ظہر ہو گئی اور کب ظہر سے عصر کا وقت چلا گیا اور عصر سے مغرب عشاء کب ہوئی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اخلاق کی گراوٹ یہ سب سے بڑا نقصان ہوا میڈیا کے ذریعے کہ وقت سے پہلے بچوں نے غلط باتوں کی طرف اپنی نشاندہی کر لی اور دوسرے لوگوں نے کیا بڑا، کیا بوڑھا، کیا بچہ، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورت، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہر ایک کے پاس ساری چیزیں ہیں. میرے بھائیوں، اسلام کے دور پہ ہمیں حق نہیں کہ کسی کے موبائل کو آپ چیک کریں، وہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. لیکن میرے بھائیوں، ہم ہمارا موبائل تو چیک کر سکتے ہیں نا، ہم اپنا جائزہ تو لے سکتے ہیں نا. دیکھیے آپ آج تک کی کیا زندگی آپ کی موبائل کے تعلق سے گزری ہے، اس میڈیا سے نقصان کی آپ کی کیا گزری ہے. آئندہ کو نہ کریں، یہ بڑا نقصان ہے. دوسرا ہے نقصان وقت کا ضیاع، وقت کی بربادی. میرے بھائیوں ذرا غور کریں، میں بالکل پریکٹیکل انداز میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. انسان خالی وقت میں چاہتا ہے کہ میں کچھ دیکھوں، وہ دیکھنا شروع کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کہاں ختم کیا. اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ رات میں سوتے وقت وہ دیکھنا چاہتا تھا تاکہ تھوڑا سا ریلیکس کرے، اپنے کام کی ٹینشن کو دور کرے، اپنے مسائل کو دور کرے. لیکن شیطان بیٹھا ہے، آپ کو کہے گا کہ یہ مت دیکھ، وہ دیکھ، اس میں یہ فائدہ نہیں، اس میں وہ فائدہ ہے. آپ کو شروعات میں اس طرح سے لبھائے گا، اس طرح سے رچائے گا، اس طرح سے بتائے گا کہ آپ شیطان کے چنگل میں دھیرے دھیرے پھنستے چلے جائیں گے اور آپ کو معلوم بھی نہیں گا کہ وقت کدھر گزرا اور جب فجر کی اذان ہو رہی ہے. جب آپ کو احساس ہو گیا کہ میں نے بہت رات لگا دی، بہت وقت لگا دیا، اب میرے آرام کرنے کا وقت ہے. میرے بھائیوں ایک مرتبہ دیکھیں، اب ہمارے ہاتھوں میں ایک بے چینی سے ہونے لگی ہے. کیوں؟ ہم اپنے موبائل کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا آپ کتنے بھی دیکھیں واٹس ایپ پہ لاسٹ سین ہمارا کیا ہے، کب ہم نے دیکھا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کسی ہم بات کریں گے اور باتیں لمبی ہوتی جائیں گی. اسی لیے آپ اگر ہم میں سے کوئی ہے جو اس بات کا دعویٰ کر لے، یہ وعدہ بھی کر لے کہ میں اس موبائل کے بغیر ایک ہفتہ زندہ رہ سکوں گا. میرے بھائیوں ایک زمانے میں جب ڈیٹا 1 GB 200 250 ہوا کرتا تھا تو انسان سوچتا تھا یہ چیز میں دیکھوں یا نہیں دیکھوں. جب جیو نے ڈیٹا فری دینا شروع کیا تو لوگوں نے کہا کہ ابھی کتنی اچھی سہولت ہے. میرے بھائیوں سہولت نہیں تھی بلکہ آپ کو عادی بنایا جا رہا تھا، آپ کو عادی بنایا جا رہا تھا، آپ کے اخلاق کے جنازے نکالے جا رہے تھے، آپ کے وقت کی بربادی کی جا رہی تھی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میرا وقت کدھر گزر رہا. اور اس وقت کا نقصان صرف اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب جمعے سے دوسرا جمعہ آ گیا.
کب صبح سے شام ہو گئی، ارے ہم 2021 میں ہیں، کب چلا گیا 2021، کب چلا گیا ہم نے ایسا لگا کہ آج 2021 کی اگر نومبر ہے تو ہم کہتے ارے قریب میں تو جنوری ہوا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں آپ کے 24 گھنٹے میں سے واٹس ایپ پر یا سوشل میڈیا پر کتنا وقت آپ کا گزر رہا ہے، تو یہ چیز آپ کی برکت کو ختم کر لے گی. وہی دیکھیں ایک ہفتے کے 16 گھنٹے 15 گھنٹے یوٹیوب لگے گا، اور کہیں پہ اگر قرآن کا ایپ ہے تو آپ کو 15 منٹ لگے گا. کہاں وقت ہمارا گزر رہا ہے؟ پہلے تو لوگ اذان کے وقت میں نماز میں جاتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، نماز کے بعد ایک دوسرے سے ملتے تھے، لیکن آج کا معاملہ کیا ہو گیا؟ جیسے ہی نماز ختم ہوئی پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے لوگوں نے مجھے کال کیا ہے. ایک میرے استاد ہیں، میں ان کے ساتھ تھا، ایک دفعہ اذان کا وقت ہوا تو ان کا فون بیڈ پر رکھا ہوا تھا. میں نے کہا شیخ آپ کا فون لے لیں، تو انہوں نے کہا کہ مسجد میں فون کی کیا ضرورت ہے. ذرا تصور کیجئے ہم میں سے کوئی ہے جو مسجد میں فون کے بغیر آنا چاہے گا؟ 10-15 منٹ میں آپ کی دنیا نہیں لوٹ جائے گی، کچھ نقصان آپ کا نہیں ہوگا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم 24 آورز الرٹ رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے اویلیبل رہیں. تو یہ وقت کا آپ نے کہاں استعمال کیا؟ یہ سارا وقت آپ کا ضائع ہوتا چلا گیا. تیسرا نقصان، جس تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، جس تعلقات کو قریب کرنے کے لیے یہ میڈیا کا استعمال ہوا تھا، اس سے بڑھ کر تعلقات کی خرابی، تعلقات کی کشیدگی اس کے ذریعے ہوگی. میرے بھائی افسوس ہے کہ ماں باپ سے ہم تھوڑی قریب میں ہی رہتے ہوں، اور ماں باپ سے کبھی جا کر ملنا ہم کو نصیب نہیں ہوتا. کبھی وقت پڑ جائے تو صرف فون کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. میرے بھائیوں یہ واٹس ایپ آپ کو صرف معاملات کے آپ کی وقت کی بچت کے لیے تھا، نہ کہ آپ کے رشتہ داروں کو ختم کرنے کے لیے، آپ کے تعلقات کو دور کرنے کے لیے تھا. اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ماں باپ ایک ہی گھر میں رہیں، بیوی بچے ایک ہی گھر میں رہیں، لیکن ایک دوسرے سے باتیں واٹس ایپ کے ذریعے کریں. میرے بھائیوں اگر ہم اس کے ذریعے ایسا کریں گے تو یقین مانیے ہماری اولاد شکایت کرے گی ہم سے کہ ہمارے والد کب ہمیں وقت دیں گے، اپنی بیوی ہم سے شکایت کرے گی کب ہمارے لیے وقت ہوگا. میرے بھائیوں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے بچے جو ایک اولاد کی تربیت آپ کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ کہاں سے کہاں بھٹک جائیں گے اور آپ کو اندازہ تک نہیں ہوگا. جب کہیں ایسا نہ ہو کسی باپ کو اپنے بچے کی بگاڑ کی خبر اس کو موبائل پہ مل جائے یا سوشل میڈیا کے ذریعے مل جائے، تب اس کو احساس ہوگا جو بچہ میرے ہی گھر میں تھا، میری ہی اولاد تھی، لیکن آج اس بچے کی جو بربادی ہے وہ مجھے دوسروں کے ذریعے معلوم ہو رہی ہے. تو بتائیے اس سے بڑی ناقدری اس بات کی کیا ہوگی کہ ہم اپنے تعلقات کو اچھا رکھنے کے بجائے اس سوشل میڈیا کا اتنا شکار ہو چکے ہیں کہ اپنوں سے اب دور ہوتے چلے گئے. یہ تعلقات کی کشیدگی یقین مانیے ہو سکتا ہے کہ آپ سلام کر دیں، واٹس ایپ پہ کال کر لیں اور آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے حق ادا کر دیا. یقین مانو میں نہیں، یہ آپ کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، یہ آپ کے تعلقات کو قائم کرنے کا دوسرا الٹرنیٹو ذریعہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس بات کا آپ دھیان رکھیں. اور ایک نقصان جو میں بتاتا ہوں اسلام کے تعلق سے، جس طرح کہ میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کی جو امیج کو ثابت کیا گیا ہے، اسلام کو ثابت کیا گیا ہے، وہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ کہیں آپ کے پاس مسلمان نظر آ جائے کہ ہاؤ بھاؤ پر، اس کے اخلاق و کردار پر غور کرو، کہیں وہ تم کو دھوکہ دینے والا تو نہ بن جائے، کہیں تمہیں تکلیف دینے والا تو نہ بن جائے. ایسا لگتا ہے اگر مسلمان آ جائے تو مطلب مسلمان کا دوسرا نام کرتی ہے. یہ کیوں ہو سکا؟ اسی میڈیا کے ذریعے. میڈیا کے ذریعے لوگوں نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا. آپ دیکھیں اگر فلمی دنیا کی بات اگر ہم کریں گے تو کئی چیزیں مسلمانوں کی جس میں بھی کردار ادا کیا گیا ہے وہ ایسے انداز میں کردار ادا کیا ہے کہ جو ایک لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا، لوگوں کو نقصان پہنچانے والا، لوگوں کی ختم کرنے والا اور ہر اعتبار سے اس کے لیے خطرناک مجرم کے طور پہ ثابت کیا گیا. کہیں کہیں مسلمانوں میں سے ایسے لوگوں کو بھی بتایا گیا ہے جو اچھائی تو کرتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے آپ کو کیا کہا گیا کہ مسلمان کے ساتھ ساتھ سب برابر ہیں اسلام کا، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. لیکن اس میڈیا کے ذریعے بات ثابت کی گئی کہ انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے، اسلام کا کسی سے کوئی معاملہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہونے سے پہلے انسان ہونے کی بات کریں پھر بعد میں چل کے ہم مسلمان ہوں گے. تو یہ جو غلط باتیں میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ آ رہی ہے اس سے ہم کو اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے. اور ایک اہم بات جو نقصان کے تعلق سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ غیر علماء
جو دین کا صحیح معنوں میں علم نہیں رکھتے ہیں لیکن اس میڈیا کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر دین کی باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں قبول کرے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ کو اس بات کا احساس کر لینا چاہیے کہ کس نے آپ کو یہ ذمہ داری دی۔ جب آپ کے سامنے علماء موجود ہیں تو آپ عالم نہ ہو تو دین کے معاملے آپ سمجھانے والے نہ بنے۔ آپ کا درجہ سمجھنے کا ہے، سمجھانے کا نہیں، چاہے آپ کو دین کی کتنی معلومات کیوں نہ ہو۔ آپ کے پاس معلومات ہیں لیکن آپ ایک اسٹیج کو استعمال کرنے والے، دین کا پیغام پہنچانے والے ایک عالم نہیں بن سکتے۔ آپ سننے والے ہیں، ہو سکتا ہے ایک عالم سے زیادہ آپ کے پاس معلومات ہو لیکن علم صرف علماء کے پاس ہو۔ تو اسی لیے اگر آپ کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ کے پاس پیسہ مال و دولت دیا ہے، تو یقیناً آپ میڈیا کو اسلام پھیلانے کا ذریعہ تو بنائیں لیکن خود اپنے آپ کو پروموٹ کرنے والے نہ بنیں۔ اگر آپ دین کے داعی ہیں لیکن کوشش کریں اس میڈیا کے ذریعے کہ دعوت سے پہلے آپ کا نام ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ علم آپ پر علم غالب آ جائے یا آپ علم پر غالب آ جائے، ایسا نہ ہو۔ تو آپ کوشش کریں کہ میڈیا کے ذریعے اپنے آپ کو بچا کر چلیں۔ خیر، اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے چند باتیں انگریزی زبان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اسی چیز کا ایک خلاصہ کلام تھا۔ So we discuss something about the media and pros and cons with respect to, in this day and age, what is the role of media and how it affected the society. As we know that from the day one, we have the media that completely penetrated into ourselves. Nobody and no one from the history of the humanity were ever lost of media. We have media in different forms, from print media to digital media, from people to the devices, from masses to the gadgets. Everyone are connected to the media. But today, if you look into the benefits of media, the pros of media, we feel that this is the best and the right opportunity. We convey the message of Islam to the masses easily in the matter of few seconds. As we know that media is one of the biggest sources to reach to the masses with authentic form of information and with an authentic way of knowledge that get people to get connected with Islam. And in order to eradicate the false propaganda against Islam, like Islamophobia, that we can convey the true character of Prophet sallallahu alaihi wasallam, the true ideologies of Islam, the true way what Islam has in terms of Quran and Sunnah. Alhamdulillah, we are blessed with true version of Quran and Sunnah so that can reach to the masses. If we count that, you will find countless benefits. But on the other hand, we have disaster. If we look at in the youth and generation that completely collapsed because of media. Because media, it can be used to blame the people. It can accuse the people. If you look at the people, some of them, they spend their life completely behind the bars without any reason. And this is because of this media. And some of them, they are letting free, doing a lot of things, but they are not being convicted. Why? Because the power of media. When it comes to the disaster and the cons of media, we feel that a generation from roaring heights to plunging grounds, they're getting from the akhlaq to the rada'il because of this media. And everyone are connected with media, no matter what, it's Facebook or WhatsApp, whatsoever, because everyone has the mobile, and this mobile, it decide you, either it help you to get the Jannah or to be in hellfire. So this mobile will definitely being the part of your life. Either it could be for you in terms of getting the Jannah, or it could be against you in order to get the Jahannam. So it's my humble request for the people, please don't get trapped into the media. If you would like to have something out there, then you can understand what exactly Islam has this way. Don't involve yourself too much into media so that you can distract it from the actual Islam to the fake Islam, from the actual way to the fake ways. So it's better to have a good channel and good Islamic authentic sources so that you can connect to the scholars. So media is the best way to connect the people, and please don't spoil your children and yourself with the help of media, because media, it could be a huge disaster for you. It's a very important tool. If you use it in a good way, it could be good for you. If you use it in a bad way, it will be disaster for you.
Okay, if you look into the generation, nobody is away from media right now. Everyone has the powerhouse of media in their pockets. So it's up to you. You can use it wisely in the favor of Islam, or you can use it against yourself and against Islam. May Allah protect us from getting involved into wrong things of media, and may Allah give us and guidance, and hope that we could convey the message of Islam to every corner of the globe, since we have more than 1.5 billion Muslims around the globe. And inshallah, if you use this tool in an effective way, that will convert everyone into Muslims. So jazakumullah khair, barakallahu feekum, ahsanallahu ilaykum, shukran.